अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आपका क्या हाल है? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत और बेहतरीन ईमान की हालत में रखे, आमीन। तो अल्लाह के फज़ल व करम से आज हम तीसरा सपारा शुरू करने लगे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस सिपारे में हम लोग दो दो रुकू करके सबक पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं तजवीद का लेसन भी मज़ीद कंटिन्यू करवाऊँगी। चलिए, तो हम अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात वआतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनात वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल अल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन वमिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ جی تو میرے پیارے پیارے ننھے منھے مجاہدوں، تجوید میں ہم لوگ جو لیسن پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ شاباش، کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف۔ اور کتنے ہوتے ہیں کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف؟ بارک اللہ فیک، 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لام، الف، را۔ چلیں میرے پیچھے آپ بولیں، لام، الف، را۔ شاباش۔ تو ہم نے آخری کلاس میں یہ سیکھا تھا کہ لام کب موٹا ہوتا ہے؟ بارک اللہ فیک، جب لفظ جلالہ یعنی اللہ یا اللہم موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر بھی ہم نے ایک کنڈیشن پڑھی تھی کہ جب لفظ جلالہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ جلالہ یعنی اللہ یا اللہم کے دونوں لاموں کو اچھی طرح سے موٹا کیا جائے گا۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے دی تھی۔ آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کیا کہ نہیں؟ اگر نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے جو مثالیں دیکھی تھیں وہ تھی هو اللہ اور نار اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ 2 مثالیں ہم نے سیکھی تھی، لیکن قرآن مجید میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس میں ہم لفظ جلالہ کے لام کو موٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب جب بھی لفظ جلالہ کا لام آئے گا تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا غور کر کے اس کو پڑھنا ہے کہ ہم نے یہاں پر اس لام کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ چلیے آج ہم باریک والی کنڈیشن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر لفظ جلالہ اللہ یا اللہم، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لفظ جلالہ۔ اب میں لفظ جلالہ کہوں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ اللہ یا اللہم کی بات ہو رہی ہے۔ شاباش۔ چلیں تو ہم اس کی ڈیفینیشن سیکھتے ہیں۔ اگر لفظ جلالہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ جلالہ یعنی اللہ کے دونوں لام ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے عام لام کو پڑھا جاتا ہے۔ لام ہم جب بھی کہیں پہ لام کی ادائیگی کرتے ہیں تو باریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، ہم نے کبھی اس کو ایسے تو نہیں پڑھا ہوگا بسم اللہ، ہے نا؟ نہیں، یہ غلط آواز ہو جائے گی۔ جب اس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ہم نے اس کو باریک کرنا ہے، بسم اللہ۔ اسی طرح سے للہ، ٹھیک ہے؟
اور اللہ یا اللہم اس میں بھی لام سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اللہم کی مثال ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ قُلِ اللہم، قُلِ اللہم، ٹھیک ہے۔ اب باقی کی جو مثالیں ہیں وہ قرآن مجید میں سے آپ لوگوں نے خود سے ڈھونڈنی ہیں۔ آپ کا ہوم ورک کیا ہے، جب بھی لفظ جلالہ ہوگا وہاں پر رک کر اس کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کو ہم موٹا کریں گے یا باریک کریں گے۔ اگر تو وہ موٹا ہو رہا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو گرین کلر کر دینا ہے، جیسے ہم موٹے حروف میں گرین کلر کرتے تھے نا، سیم اسی طرح سے آپ نے اس کو گرین کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا ہے، تاکہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ لفظ جلالہ یہاں پر تھک ہو رہا ہے، موٹا کرنا ہے، تو ہم اس کو اچھے سے موٹا کر سکیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ والا لیسن اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں اور کوسچن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔